توڑ پھوڑ کی ہے، فساد پیدا کیا ہے، جس کی غالباً ہندوستان کو بھی 76 سالوں میں جرت نہیں ہوئی تھی. جس کی صرف ایک مثال 2019 میں جو عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا اور وہ کمزوری دکھائی، جس کے نتیجے میں نریندر مودی کو یہ جرت ہوئی کہ اس نے کشمیر پر اپنا تسلط جو ہے وہ مکمل کر لیا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فاشسٹ ہیں اور یہ تحریک انتشار ہے، اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں، جس کا آغاز 2014 میں ہوا. یہی لوگ تھے، یہی فاشسٹ جتھا تھا جس نے 100 سے زائد اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زد و کوب کیا، زخمی کیا، ہڈیاں توڑیں. ایس پی عصمت اللہ جنیجو آپ کو یاد ہوں گے، ان کو ہسپتال بھجوایا. یہی فاسسٹ جتھا تھا جو ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قابض ہوا تھا. یہی فاسسٹ جتھا تھا جس نے پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے تھے. اور یہی فاسسٹ مہا فاسسٹ تھا جس نے زبردستی جو ہے اس جتھے کے وہ لوگ جو پولیس نے گرفتار کیے تھے ان کو وہاں سے جیل توڑ کر گرفتاری اس سے نکالا تھا. یہی جتھا تھا فاسسٹ جس نے جو 2016 میں اٹک کے پل میں اکتوبر 2016 میں یہ مسلح ہو کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے، جب کہا تھا جی میں بند کر دوں گا، میں لاک ڈاؤن کر دوں گا. اور 2023 میں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تھی وارنٹ کے ساتھ، تو آگے سے پیٹرول بم پھینکنے والا فاسسٹ جتھا بھی یہی تھا. 78 پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو ایک بار پھر انہوں نے زد و کوب کیا اسلام آباد پولیس کی طرح. پولیس کی گاڑیوں کو جلایا، پولیس کی گاڑیوں کو نہر میں پھینکا. اور کل اس جلاؤ گھیراؤ میں اور تشدد میں ایک نئی شدت آئی کہ پشاور میں ایدھی کی ایمبولنس جلا دی، گاڑیاں جلا دی. لاہور میں آرمی ہاؤس پر حملہ آور ہے، وہاں آگ لگا دی. جی ایچ کیو پر حملہ آور ہو گئے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج مغربی سفیروں سے مدد مانگ رہے ہیں، جس کو کہتے تھے کہ جی امریکی حکومت جو ہے اس نے میری حکومت کو توڑا ہے، اس کے سفیر سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی مہا فاشسٹ ہے جس نے 2014 میں سول نافرمانی کی کھڑے ہو کر پارلیمان کے باہر ترغیب دی تھی کہ بلوں کو آگ لگا دیں، اور بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا تھا کہ آپ بینک کے ذریعے پیسے مت بھیجیں، آپ ہنڈی کریں. اور وہ لوگ جو ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بیانات دے چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں میڈیا ٹرولز کو پچھلے سال عدلیہ اور پورا سال فوج کو گالیاں دینے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو میری محترم خواتین و حضرات آپ سے یہ استدعا ہے کہ تحریک انتشار کا جو عمل ہے وہ سیاسی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں تشدد ہے، اس میں جلاؤ گھیراؤ ہے، اس میں فساد ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ جمہوری نہیں ہے. یہ لوگ آئین کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ جی ہمیں تو آزادی اظہار ہے تو لہذا ہم پولیس کی گاڑیاں اٹھا کر نہر میں پھینکیں گے، ہم پولیس پر پیٹرول بم پھینکیں گے، ہم پولیس والوں کو ڈنڈے ماریں گے. یہ سیاسی اختلاف نہیں، یہ جمہوری اختلاف نہیں. اور ابھی محترم حضرات آپ کو معلوم ہے کہ جس کیس میں گرفتاری ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نیب اس پہ ان کو درجنوں دفعہ نوٹس بھیج چکا ہے. عمران خان نے کسی نوٹس کا جواب نہیں دیا، اور یہ طریقے وہ ایک دفعہ بھی اس کیس میں پیش نہیں ہوئے. تو لہذا نیب نے ان کو کل گرفتار کیا ہے. اور سیکشن 9 میں آپ کو معلوم ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز
کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہوا جرم اصل میں یہ ہوا اگر کہ 2019 دسمبر میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے ایک پاکستانی نجی بزنس مین کے 19 کروڑ پاؤنڈ، جو آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق 60 ارب روپے بنتے ہیں، وہ انہوں نے پکڑے ہیں، اور وہ تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، یہ لوٹ کا پیسہ ہے۔ تو لہذا برطانوی قانون کے مطابق یہ جو چوری کا پیسہ تھا، اسے پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے عوام کی امانت کے طور پر واپس کیا جانا تھا۔ لیکن جب یہ ہوا تو ایک بہت بڑی ملی بھگت ہوئی اسی فاشسٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اور کابینہ میں ایک بند لفافہ بغیر کسی کابینہ کے رکن کو دکھائے اور پڑھائے کابینہ نے اندھی منظوری دی، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ جو پیسے تھے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے عوام کی امانت 60 ارب روپے پکڑے تھے، وہ کسی طرح سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اسی نجی بزنس مین کے نام پر جس کو سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا۔ تو یہ جو پاکستان کے عوام کی 60 ارب کی چوری ہے، اس پہ ایک پورا علیحدہ کیس بنتا ہے عمران خان پر۔ لیکن یہاں جو کرپٹ پریکٹس ہوئی وہ یہ تھی کہ اس سودے کے نتیجے میں 2 دسمبر کو کابینہ نے فیصلہ کیا، ٹھیک 24 دن بعد القادر ٹرسٹ کو رجسٹر کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ 2 دسمبر کو کابینہ نے ایک اندھی منظوری دی، اور ٹھیک اس کے 24 دن بعد القادر ٹرسٹ بنا۔ وہ ٹرسٹ پہلے اسی نجی بزنس مین کے نام ہوا کہ جو زمین ہے وہ خریدی گئی 460 کنال جیلم میں، اور اس کے پہلے ٹرسٹی اس وقت کے کابینہ کے رکن تھے، ان کے نام پر ہوئی 458 کنال، اور پھر چند ماہ بعد جو اس وقت کی خاتون اول تھیں وہ ان کے نام یہ زمین ٹرانسفر ہوئی ایز ٹرسٹی، اور عمران خان کے گھر پر ہوئی اس وقت جب یہ مہا فاشسٹ وزیر اعظم پاکستان تھے۔ تو لہذا یہ کنیکشن عوام کے سامنے لانا ضروری ہے کہ عوام کے 60 ارب چوری کر کے جس کو دیے گئے اسی سے پھر 458 کنال زمین لی گئی۔ تو یہ جس کو وہ عطیہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک کرپٹ پریکٹس کا سودا تھا، اور یہ ہمارا چیلنج ہے عوام کے سامنے حقائق رکھنے کا۔ نیب جو ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کا چیلنج یہ ہے کہ وہ عدالت میں یہ بات ثابت کرے، لیکن حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کیس ہے، کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے، جس میں نیب اپنی کارروائی کر رہی ہے، لیکن عمران خان نے اور بھی بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے یہ جواب دینا ہے کہ جناب تحریک اعتماد والے دن انہوں نے آئین شکنی کیوں کی۔ انہوں نے یہ جواب دینا ہے اس مہا فاشسٹ نے کہ قوم کے ساتھ امریکی سائفر کا جھوٹ
جس کے ذریعے پاکستان کے خارجہ تعلقات کا بیڑا غرق کیا گیا، وہ کیسے ہوا؟ عمران خان نے جواب دینا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہذیان برپا کیا ہے اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں، وہ جواب دیں۔ ابھی انہوں نے دوست ملک کی طرف سے دی گئی خانہ کعبہ کی تشبیہ والی گھڑی بیچنے کا بھی جواب دینا ہے۔ ان کی پارٹی کی طرف سے فوج کو بغاوت پر اکسانے کا بھی جواب دینا ہے ابھی، کیونکہ ابھی تک ان کو اس جرائم کی سزا نہیں ملی۔ تو یہ ایک بڑی طویل ایک بپتا ہے جرائم کی۔ ابھی ہم نے پچھلی حکومت کے دور میں ہونے والا جو پاکستان کی حکومت کو مافیا کے حوالے کر دیا گیا، اس کا جواب دینا ہے ابھی عمران خان نے۔ لیکن آج میں صرف اس بات پر اپنے آپ کو محدود کروں گا کہ یہ جو 100 سال پہلے یورپ میں جس فاشزم نے جنم لیا تھا اور آج وہ پاکستان کی گلیوں میں دندنا رہا ہے، حکومت میں شامل تمام جماعتیں جو کہ 2018 کے الیکشن میں عوام کی طرف سے ڈالے گئے 68% ووٹوں کی نمائندہ ہیں، 2/3 ووٹوں سے زیادہ کے نمائندے اس وقت پاکستان کی حکومت میں موجود ہیں، اور یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے خون بھی بہایا ہے، زخم بھی سہے ہیں، قیدیں بھی سہی ہیں، غیر قانونی اور ناانصافی پر مبنی عدالتی فیصلوں کا بھی سامنا کیا ہے۔ تو یہ جو جمہوری جماعتیں ہیں، ہم اس فاشسٹ جتھے کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ We will not appease these fascists۔ ہم ان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ 2023 کے انتخابات میں ان کو عوام کے ووٹ کے ذریعے شکست دیں گے، کیونکہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی سبق ملا ہے جو 4 سال کی فاشسٹ حکومت تھی، وہ یہ ہے کہ نفرت کے ذریعے پاکستان پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اپنے مخالفوں کو متون کرنے سے، ان کو تانے دینے سے، ان کو گالیاں دینے سے اگر آپ کی یہ خیال ہے کہ آپ پاکستان پر حکومت کر سکتے ہیں تو وہ حکومت ناکام ہوگی۔ اور یہ جو تجربہ عمرانی تھا، کل اس کا واٹر لو تھا، اس کا انہدام ہو گیا۔ اور وہ جو وعدہ ہے آئین کے ابتدائیہ میں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، وہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ ہمیں اس طرف جانا ہے، اس طرف کوشش کرنی ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنے میں پہلے بھی رکاوٹیں عبور کی ہیں، اس فاشسٹ رکاوٹ کو بھی عبور